جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں رجب میں بدر سے تھوڑی دیر پہلے 8 صحابہ کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اس کے امیر رسول اللہ کے پھوپھی ذات تھے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ، انہیں کہا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو جگہ نخلا، وہاں جا کر چھپ جاؤ اور کفار کی جو ہے نا حرکات سکنات اس سے آگاہ رہو اور مجھے اطلاع دیتے رہو۔ حالات تو جنگ کے تھے، وہ بھی اپنی جگہ تیاریاں کر رہے تھے، مسلمان بھی کچھ بے خبر نہیں تھے۔ یہ جب وہاں گئے تو قافلہ ایک جا رہا تھا مکہ کو، تجارت کا مال لے کر آئے تھے کمائی کر کے شام کی طرف سے، وہ حرم میں داخل ہی ہونے لگے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جمادی الاخری جو ہے اس کی تاریخ ہے یا رجب شروع ہو گیا، تو لوگوں نے یہ سمجھ کر کے اب یہ مہینہ ختم نہیں، رجب نہیں، رجب حرام مہینہ، مطلب 4 مہینے جن کا احترام پہلے بھی عرب کرتے تھے، اسلام بھی مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے 4 مہینے ان میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سمجھ کر کے حرم میں جب داخل ہو گیا نا تو پھر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے، یہ دشمن کا ہے ہمارا، ہمیں چھین لینا چاہیے۔ حملہ کر دیا، قتل ہو گیا وہاں عبداللہ بن عمرو الحضرمی، اسی کی وجہ سے پھر جنگے بدر تک نوبت پہنچی گئی۔ اس کے ایک ساتھ کے لیے للکارا انہوں نے، تو اس کو قتل کیا، 2 کو قیدی بنا کر لے آئے، مال بھی لے، مگر وہ اصل میں تاریخ رجب کی پہلی تھی، حرام مہینے کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اندازہ غلط نکلا کہ وہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ نہیں تھی، رجب کی تھی۔ اب ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، سارا عالم کفر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کون سا دین ہے یار، کب سے چلے آ رہا ہے یہ حرام مہینے اور دین بھی مانتا ہے۔ انہوں نے اس کا ادب بھی نہیں کیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وفد آیا مدینہ، انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول مانتا نہیں کہ ان حرام مہینوں میں جنگیں حرام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حرام۔ تو کہا کیوں آپ کے ساتھیوں نے قتل کیا لوٹا؟ اس پر یہ ایسے اتری اور اللہ نے ان کی دختی دونوں پکڑ کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں لڑنا کیسا، آپ بالکل کہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں کہ غلطی ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا اندازہ غلط ہے، نادانستہ بھی کیا تو جرم ہے، حرام مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ان کا منہ نہیں کہ یہ حرام مہینے میں جنگ پر اعتراض کریں۔ ان کو شیشے میں اپنا منہ دیکھنا چاہیے، یہ اس قابل ہیں کہ اس چھوٹی سی غلطی پر اعتراض کریں۔ اللہ کے راستے سے روکنا کہ کوئی دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، یہ مارتے ہیں، آگ پر لٹاتے ہیں، پتھروں کے نیچے دیتے ہیں، اور خود بھی ایمان نہیں لاتے، اور مسجد حرام سے انہوں نے لوگوں کو روک دیا، وہاں داخل نہیں ہونے دیتے، اور جو اللہ کے بندے تھے ان کو وہاں سے زبردستی نکال دیا، وہ بیچارے دھکے کھاتے، کبھی حبشہ کو چلے گئے، کبھی مدینہ۔ ایسے جرم کرنے والے ہوتے ہیں حرام مہینے میں لڑائی، ایک چھوٹے سے دستے سے اگر غلطی اس کو اچھالتے، اور اتنے اپنے بڑے بڑے جرم ہیں ان کی طرف دیکھتے ہی، تو اللہ نے کہا اللہ کے راستہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اور مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دینا، یہ اس لڑائی سے زیادہ بڑے گناہ۔ یہ شرم کریں، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آخر یہ اعتراض کریں، والفتنہ اکبر من القتل۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ اٹھتے ہیں نا یہ حکومت کے ایجنٹ سے، وہ قرآن کہتا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے برا، اور فتنہ کہیں گے اگر کوئی آدمی ظالموں کو ختم کرتا ہے، کوئی بم مارتا ہے یا قتل کرتا ہے، فتنہ، یہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ وہ ظلم تھا جو وہ سختیاں کر کے کلمہ گو کو اسلام سے پھیرتے تھے۔ یہاں مراد ہوا ہے کہ جو لوگ عزیزیں دے کر جو کلمہ پڑھتا ہے اس بیچارے کو دوبارہ اسلام سے پلٹاتے ہیں، وہ قتل سے زیادہ برائی ہے۔ اس لیے اگر تلوار سے بھی ایسے ظالموں کو قتل کیا جائے تو کوئی بری بات نہیں، ان کی شرارتوں سے زیادہ بری، یہ جرم جو کر رہے ہیں وہ اس قتل کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اس مقام کو اچھی طرح سمجھنا، اسلام نے کہا ہم مسلمانوں کو کمزور نہیں بنا کر رکھنا چاہتے کہ جس کا جی چین کو مارتا رہے اور قتل کرتا رہے تماشا دیکھتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات جو تم کہتے ہو کہ انہوں نے کہی تھی کہ ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا، کہیں مظلومیت بے بسی کے زمانے میں جب کوئی طاقت ہی نہیں، ورنہ اسی مسیح علیہ السلام نے آخر میں کہا اپنا چوگا اور اپنا کرتا بیچ کر بھی تلوار خرید سکتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے پادری میرے ساتھ باقی اسلام میں جنگیں فلانے، میں نے کہا گال کی بات کہتے ہو، یہ تلوار کی جو ساتھ تھا آدمی سے پیچھا پائی صاحب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا تلوار، ہاں ہے، کہنا شرم کرنی چاہیے، کیا اعتراض ہے، موقع کی بات ہوتی ہے، بے بس ہیں تو صبر ہی کریں گے، جب طاقت ہے کیوں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چوگا بھی بیچ دو اور خرید لو تلوار۔ اس لیے کمزوری یہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی گالی، مومن پادائے ہر بابا ترے غیر تے اوپر مطابق ہم کریں، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ، اس لیے اس کا بندہ بھی جانا سب سے اونچا ہو کر رہے گا۔ انتم اعلیٰ، تم مومن ہو دوسروں سے نیچے ہو کر ہوگے، یہ مسلمان کے لیے سمجھے مر جانے کی بات ہے کہ کافر نیچے ہے۔ کے ذات تشبہ دست لا شریک بندہ اندر نہ ساز باشریک، اقبال کہتے ہیں وہ ذات پاک اللہ جو شریک نہیں رکھتا اس کا مومن بندہ بھی شریک کو برداشت نہیں کرتا، برابر کی کافر کی طاقت نہیں رہنے دیں گے۔ حتیٰ یوت الجزیۃ عن یدٍ وهم صاغر۔ اب اس قرآن پر یہ تم پہ لگا رہے ہیں، یہ قرآن سکھاتا ہے امن امن، یہ امن سکھاتا ہے، تمہارے علاقے چھین لیں، تمہارے وسائل پر قبضہ کر لیں، تمہارا تیل لے جائیں، تم میں سے جتنوں کو چاہے پنجروں میں بند کر لیں، تم بس اللہ اللہ کرو۔ اللہ کے بندوں عمل چاہتا ہے اس طرح کہ نہ ظلم کرنے دیں گے، یہاں ظلم سہیں گے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے الجہاد فی الاسلام میں کہ ظالموں سے بڑھ کر وہ مظلوم ہے جنہوں نے ظلم سہنا قبول کر لی۔ اگر پہلے کبھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مقابلہ کرتے ظالموں کو کیوں ضرورت ہوتی، یہ سہنے لگے وہ دلیر ہو گئے۔ اور ہوشیار جو مکار کے مذہبی پیشوا انہوں نے کہا تقدیر میں ایسا ہی ہے یار، ہماری کرتوتوں کا بدلہ اللہ نے ان کو تخت دیا، ہمارے گناہ ہیں، ایسی باتیں گھر گھر کے لوگوں کو سلا دیا۔ یہ نہیں دلیری اور جرأت پیدا کی کہ ظالموں کے مقابلے میں اٹھو، نہیں، اس کو کہا نہیں یہ بغاوت ہے، یہ حکومت کے خلاف ٹکرا ہے فلاں۔
تو اللہ نے کہا جو جرم یہ کر رہے ہیں نا وہ حرام مہینے میں لڑائی سے زیادہ برے ہیں، اور یہ تنگیاں تکلیفیں دے کر جو مسلمانوں کو اسلام سے پھیر رہے ہیں وہ قتل سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ قتل کوئی بات نہیں، ایک سانپ پر بچھو کو قتل کر دیا جائے، نیک لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دودھ پلاتا رہا سانپوں کو، تو اپنی جگہ بڑا نیک بنا ہوا کہ میں سانپ کو دودھ پلاتا ہوں، بھائی انسانوں کو مارنے کا سامان کر رہا، اس کی سری کچل ہے اس کو ختم کر، وہ موٹا تازہ ہو جائے گا، انسانوں کو نہ سکیا، کوئی عقل کی بات ہے نہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ کافر جو ہیں یار ٹھیک ہے یہ باتیں اگر چھوڑ دیں، دہشت گردی چھوڑ دیں، یہ بمباری یہ ان کے نام کریں گے نا تو پھر امن ہوگا، فرمایا بالکل غلط بات، یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے جنگیں کرتے رہیں گے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے بس میں ہو تو تمہیں دین سے پھیر۔ یہی بات جو تھی جب قبلہ بدلا تو اعتراض ہوئے تو اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا تیرا خیال کیا ہے کہ اگر قبلہ پہ جیسا پھر قبول کر رہے ہیں مسئلے کا راضی ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ مسئلہ قبلے کا، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک دین چھوڑ کر تو ان کے دین پر نہ جائے صلح نہیں ہوگی۔ یہ جنگ ہے، یہ اندر سے ہے، کفر اور ایمان کی صلح کس طرح ہو سکتی ہے؟ یا وہ اسلام چھوڑ دے یا وہ کفر چھوڑ دے، اس وقت تک یہ بات نہیں بننی۔ اسی لیے کافر جو ہے ان کا ہر علاقہ ایک ہے بالفعل دارالحرب، ایک ہے بالقوہ، ایک تو سچ مچ ہے کہ ہماری اس سے لڑائی ہے، اعلان جنگ ہے، وہ تو پھر اس کا کوئی حق نہیں، جس طرح ہم چاہیں گے اس کا مال بھی چھینیں گے، وہاں سے لوگوں کو بھی پکڑیں گے، وہ ہے اعلان جنگ ہوتی۔ ایک ہے کہ ایسا نہیں مگر وہ ملک کافروں کا ان کی حکومت ہے، وہ بھی بالقوہ دارالحرب، جنگ ہو نہیں رہی مگر ہتھیار ہم سوارے رکھیں گے، اندر سے صلح کوئی نہیں، پتہ نہیں کس وقت شروع ہو جائے، اندر سے دشمنی ہے، کافر سے دوستی کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں بھاگ آئیں گے لڑنے سے یہاں تک کہ جب دین سے پھیر دیں، اگر ان کے بس میں، اگر ان کے بس میں سے علماء نے بڑا اچھا نقطہ نکالا کہ بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے کرنے میں اگر ان کے بس میں ہو، یعنی ہو نہیں سکے گا، کافروں کے بس میں ہوتا تو کر دیتے، ورنہ اللہ نے یہ فکرہ کیوں بنانا تھا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا، کہتا بس نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا یہ ایسا حاصل کر سکتے کرتا کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے دین سے پھر جائیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اگر خدا نہ کرے تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا ان کی سختیوں کی وجہ سے اور اسی حال میں وہ کافر مر گیا تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں جو ہے نا وہ تو سمجھ آتی ہے کہ جو مرتد ہو گیا کافر ہو کے اندر آخرت میں کیا ثواب ملے گا، اس نے جو اگر نیکیاں کی تھی اسلام نے حج کیے تھے نمازیں سب ضائع ہو گئے، اڑ گئے بارود سے، کوئی فائدہ نہیں۔ مگر اللہ نے جو بات کہی کہ وہ اعمالوں سے دنیا، ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع ہو، اس سے یہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کافر کو قتل کیوں کرتے؟ اللہ نے جو کہا کہ دنیا میں بھی ان کے عمل ضائع ہوتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں اب اس کا کوئی قانونی حق نہیں رہا، وہ ایسا باغی ہے مجرم ہے، اس نے سلطنت اسلامیہ میں رہتے ہوئے للکار دیا اللہ کے خلاف، جیسے دنیا کی کوئی حکومت غیر مسلم یہ مسلم ہائٹلی ان کو معاف نہیں کرتی، سارے جرم رہا بن کر کرتا رہے، اس کی سزائے موت بھی ہوگی مگر اس کے جو ہے نا حقوق شرعی وہ قائم رہتے، جائیداد ضبط نہیں ہوتی، مگر جو آدمی یہ کہتے کہ میں اس حکومت کے آئین پر نہیں مانتا، میں اس کے اقتدار کو چیلنج کرتا، اس کو دنیا کی کوئی حکومت چاہے وہ کفر کی زندہ نہیں چھوڑتی۔ اب بھی ہر جہان میں یہی قانون، اگر اسلام یہ کہتا اس میں کوئی مذہب ہو کے نماز روزہ کرنا چھوڑ جاتا، ہمیں کیا؟ ایک حکومت کی باقاعدہ اسلام کے نام پر جہاں قرآن و سنت آئین تھا، اس کو اس نے اگر کہا دیا کہ میں نے اس آئین کو مانتا، یہ رعایت بھی مولوی صاحب نے لکھی، اگر مرتد کی اصلاح کہتے ہیں صرف اسلام نے نکالی، ورنہ دنیا کی کوئی حکومت ایسے شہری کو ایک دم ہارا نے دیکھی جو اس کے آئین کو نہ مانتا۔ یہ ضمنی جو مانے یہ بڑی مشکل سے بولی نکلی ہے کہ آئین کو اندر سے نہیں مانتے، صرف ظاہر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئین کا احترام ہم نے ان کو قبول کیا، اور جس نے اعلانیہ کہہ دیا مسلم ہونے کے بعد کہ یہ قرآن و سنت کا آئین بالکل غلط ہے، میں نہیں اس کو مانوں گا اور میرے بس میں ہوا تو اس کا تختہ اٹھوں گا، حکومت کس طرح اس کو برداشت کرے؟ ایسے یہ اسرائیل صاحب دیکھتے ہیں کہ جو کہا نا دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یہ سزا کی طرف جانا، کیا اس کا کوئی حق نہیں رہا، اس کی جائیداد سرکار کے حق میں ضبط ہو جائے گی، بیت المال لے لے گا، بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، بالکل زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اتنی توہین اللہ کا ملک، اور وہاں تم نے کیا کیا؟ ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اور یہ بات بھی سمجھ نے کیا کہ جہاں مسلمان بے بس ہیں کمزور نہیں ہماری کیوں، وہاں مرتدوں کو کون قتل کرتا، وہاں تو ہم اپنی جان چھڑائے۔ یہ تو اسلامی حکومت کی بات ہے کہ دارالاسلام ہے، قرآن سن کر ماریے نہیں پڑا، قانون عدالت میں چل رہا ہے، ملک کی اسمبلیاں اس کے تحت فیصلے کریں، تم اس کو للکارتے ہو کہ ہمیں سائن کے باغی۔ اب مرتد کی جگہ باغی رکھ لیں تو مسئلہ صاف ہو جائے گا کہ دنیا ساری میں باغیوں کے اگر سزا موت نہیں تو ہمیں بتا دو، ایسا ملک دکھاؤ جہاں باغیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ ملک کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہو۔ تو فرمایا جو کافر ہو جائیں گے اور اسی حال میں مر جائیں گے، دنیا میں بھی اس کے اعمال تباہ ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگ آگ میں جائیں گے جہنم میں، اور وہاں ہمیشہ رہیں، کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو کافر اصلی ہے اس کی نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، مسلم سے پینڈنگ ہے، دائری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں کفر کی حالت میں رہے کوئی ثواب نہیں ملے، مگر اگر وہ اسلام لے آئے خوش قسمت ہو کبھی، تو آپ نے فرمایا جو اسلام اس نے قبول کیا، جتنی خیر اور نیکی کی تھی آج تک کفر کے زمانہ میں اللہ سب پر وہ بھی قبول کر جائیں گے، اتنی ہے، مگر مرتد کے ساتھ نہیں، یہ ہدایت پانے کے بعد پھر گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دین کو چھوڑ دیا، سب نیکیاں اس کی ضائع برباد، ہمیشہ دوزخ۔ اب اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو ان تکلیفوں مصیبتوں میں بھی پکے رہیں گے،
ان کافروں کی چالوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، مرتد نہیں ہوں گے، مرتدوں کا مرتد دیا دنیا اور آخرت میں عمل ضائع جہنمی۔ آگے دوسرے گروہ کا بھی اللہ ذکر کرتا تاکہ دونوں ضدیں اور اپوزٹ چیزیں سامنے آئیں، بات تو اس طرح ہی واضح ہوتی، مرتد بھی نظر آ جائیں، سچے مومن بھی نظر آ جائیں۔ تو فرمایا مرتد ہونے والوں کا انجام تو آ گیا، ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایمان لائے اگر اتنا ہی سمجھے کلمہ پڑا، یہ تو پہلے ہی تھا، کوئی منافقین نہیں پڑھتے تھے، یا ایمان کا حقیقی مانا کہ سچے دل سے مانا، ساری عمر گزاری اس پر پھر نہیں چھوڑا اس کو، جو اس راستے میں تشدد ہوا، سختیاں آئیں، مشکلیں پیش، نہیں، اپنے ایمان پر جمے رہیے، کلمہ بہت اچھا کہ وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اور پھر فرمایا والذین ہاجروا، پھر اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کے رسول کی اور دین کی مدد کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑا، بال بچہ چھوڑنا پڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی، تو یہ مرحلہ بھی انہوں نے طے کر دیا۔ کہا ہر چیز کے مقابلہ میں ہمیں دین پیارا ہے، دین بچائیں گے، بے شک جنگلوں میں جانا پڑے، اصحاب الکہف کی طرح غاروں میں جانا پڑے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آنے والا زمانہ دجال کا، جس کے بارے میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو اطلاع دیتا رہا کہ قیامت سے پہلے اس دور سے زیادہ خطرناک دور اہل ایمان پر کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو وقت ایسا ہوگا کہ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، ایک صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، مرضی ترقی اتنی اس کی مرضی سے بارشیں برس رہی ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، زمین خزانے ہو رہے، خدائی کا مارے، کافر ہوتے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا یہ دجال کے فتنہ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اب سورہ کہف جو بھری ہوئی تینوں قصے، اصحاب الکہف کا، حضرت موسیٰ اور خضر کا، ذوالقرنین کا، جو مادی چیزوں کے مقابلے میں عالم غیب کی باتیں بتاتی، یہ صرف نہ سمجھو کہ یہ ظاہر میں جو کہ نظر آ یہی چکا چوند ہے، ان کے پیچھے ایک اور سسٹم چل رہا ہے، اس پر ایمان رکھو۔ اصحاب الکہف کسی ایمان کے سارے تو غار میں جا گئے تھے، نہ کوئی خوراک پڑ رہی تھی، نہ کوئی لیٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے سنبھالا؟ مادی لحاظ سے اتنے سال سوتے رہتے، مر جاتے، جسم گل جاتے، اللہ فرماتے ہیں ہم خود ان کے جسموں کو اٹھتے پڑتے رہے، وہ بے ہوش رہے پڑے تھے، ہم اٹھتے پڑتے تھے، دونوں سائڈیں جو کچھ آرام کر رہے ہیں، اور غار ہم نے ایسی بنائی، چلا فرماتا ہمیں پتا کہ اصحاب الکہف آئیں گے، جب دنیا بنائی اس وقت غار ایسا بنایا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی، سورج کنی کترا کر نکل جاتا تھا، اور ہوا آتی، اندر کھلا تھا، ہم پھر پھنس جاتے ہیں، غار نہیں تھی، کھلا، ہم نے ان کے محل تیار کیا ہوتا کہ یہاں کر آرام کریں گے، اور دروازے پر کتا بٹھا دیا، وہ کل بم بات کیسا اللہ فرماتا تم دیکھتے نہیں کہ جو میرے بھروسے پر نکل کھڑے ہوتے ہیں بیچارے پیچھے بادشاہ پڑا ہوا گٹیا کہ فیصلہ کرو، اتنے دن کے بعد پھانسیوں پر لٹکا دیا جاؤ، نوجوان تھے، شہزاد امیروں کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا یار یہ بات تو ہم نہیں مانیں گے، یہ ہماری قوم بیوقوف ہو گئی اللہ کو چھوڑ کر کہ ان کو انہوں نے خدا بنا دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں، کیا آئیں گے بہت چیزیں، ہم نہیں مانیں گے، مگر اب یہاں رہیں گے تو مار دیں گے، چلے گئے غار میں جا کر سو گئے، اور جو دعا انہوں نے کی وہ اب بھی ہمیں کرنی چاہیے، ہر بندے کو ہر وقت کرنی چاہیے، بہت پیاری دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اپنے خاص خزانے سے ہم پر رحمت فرما، اور ہمارا معاملہ جو ہے اس کو تو ہی درست کرے گا، ہمارے بس میں کیا، ہم تو 7 نوجوان ہیں، کوئی ہتھیار نہیں، ادھر حکومت ہے، فوجیں ہیں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ہمارا معاملہ جو ہمارے گلے پڑ گیا، اب اس کو تو سنبھالنے والا تو ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سنا دیا میٹھی نیند، فضربنا علی آذانہم، جیسے ماں سناتی ہے نا یہاں تھپکیاں دے دے کر، یہ لفظ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر اس طرح نا ہاتھ مارے، وہ سو گئے، آرام کرتے رہے، حفاظت فرمائی، جب اٹھے تو نقشہ ہی بدل چکا، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے ایک کو کھانا دینے کے لیے بھیجا، وہ اپنی جگہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا ہی وقت بس ہوئے، کئی سو سال گزر گئے، اب وہ سکہ لے کر بازار میں گیا، اور جب سکہ دیا دکاندار نے کہا یار یہ خزانہ تجھے کہاں سے ملا، یہ تو سکہ چلتا ہی، اس نے کہا کون سا خزانہ بھائی، یہ بادشاہ کا سکہ، اس نے کہا نہیں وہ بادشاہ مر چکا، کئی سو سال ہو گئے، یہ خزانہ کہیں سے تمہیں ملا، بتا دو، ورنہ گرفتار کرا دو۔ جھگڑا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، حق میں وقت تک بات پہنچی، جب سنی اس نے کہا نہ یار تانگ نہ کرو، یہ کوئی عجیب بات معلوم ہوتی، جب سرکاری کاغذات فائلیں دیکھی تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ 7 نوجوان گم ہو گئے ہیں، وہ بھاگ گئے حکومت کے ڈر سے، ان کا سراغ نہیں ملا، اللہ نے انہیں اپنی بات پہ رکھا ہوا، اس نے کہا یہ وہی بندے ہیں تو ملنا چاہیے، سارا شہر گیا، جا کر سلام کا، میرے بات سنی، بعد میں وہ لیٹ گیا، اللہ نے ان کی جانیں قبض کر دی، وہاں یادگار بنا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کہف پڑھتے رہو، پتہ چلے گا کہ یہ ساری مادی کوششیں تدبیریں کوئی شے نہیں، اللہ کا اپنا سسٹم ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ظاہری حالات کو دیکھ کے گھبراتا کہ یہ بچہ مار دیا، یہ دیوار جو ہے نا یہ بنانے لگا ظالموں کی، یہ کشتی جو ہے میں سوراخ کر دیا، انہوں نے مختصر کیا تھا، الٹا ان کی کشتی توڑی، سمجھ میں نہیں آتی پیغمبر کو۔ بعد میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے، اندر یہ بات ہے، سطح پر یہ ہے کہ طوفان آیا ہوا، گرد و غبار ہے، نیچے یہ موتی پر اس بار ہے، مسئلہ اور یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام بھی مان گئے کہ اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ذوالقرنین کا قصہ بھی سمجھایا کہ مادی قوت اور شوکت کے لحاظ سے وہ کہاں تک پہنچا، زمین کے کناروں تک گیا، اس کی عمر مرزان میں نہیں بنا، بالکل اس کے اندر تکبر نہیں آیا، اس نے ہر وقت کہا کہ میرا اس میں کیا، یہ اللہ کی مرض ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ کوششیں کامیاب ہیں، جب وہ چاہے گا یہ دیواریں فنا ہو جائیں۔ 3 قصے اللہ نے بیان کیے کہ مادی جو ہے نا اس کو چھری پھیر دی جائے کہ مادی کوئی چیز نہیں، غیب پر ایمان۔ تو فرمایا کہ جو لوگ
ایمان پر جمے رہے اور اس کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوئے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جو ان کے بس میں تھا نا سب کچھ کر دیا. اب جہاد کا ترجمہ قتال بن گیا نا، جنگ لڑائی، وہ بھی ایک نوبت آتی ہے کہ جان دینی پڑتی ہے، وہ بھی جہاد میں شامل ہے. مگر جہاد یا مکہ کی صورتوں میں بھی جہاد آپ لوگ بولتے ہیں جد و جہاد، جہاد جو ہے کہ جتنا زور ہے آدمی استفراغ الوسع، جتنا بس میں تھا نا ایڑیاں سے اٹھا کر آپ نے زور لگا دیا، کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، جو آپ کے بس میں تھا کر لیا. اگر دماغ سے سوچنا تھا، روز آپ سوچ میں پڑے رہتے تھے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس کا حل سوچیں. زبان اور قلم سے آپ جو کچھ کر سکتے تھے لکھتے رہے، زبان سے کہتے رہے، مال خرچ کرنا چاہ دین کے لیے کرتے رہے، جانیں دینی پڑی، جو کوشش بھی دین کے لیے کر سکتے تھے، ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا اور پھر اللہ کی راہ میں پوری کوشش صرف کی. ان کے لیے بھی کیا ہوا پھر؟ ہم بغیر کچھ کیے ہوئے سارے جنت کے طالب ہیں، جنت ہماری ہے، مسلمانوں میں گھبراؤ. اللہ نے اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا کہا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں. اب بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، جنت ہم لوگوں سے ملتی ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، جنت امید رکھتے اللہ کی رحمت کے امیدوار. اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، جس کو لوگ غلط سمجھ گئے کہ عمل نہیں کریں گے، عمل کرنا ہے مگر عمل جنت کی قیمت نہیں، معاوضہ نہیں ہے، سبب ہے، جہاں جانے کے لیے کرنا پڑے گا، اس کے بعد جنت نہیں ملے گی. مگر اگر کوئی کہے کہ یہ مول ہے، جیسے اٹی کو عرب کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا مول ہے، یہ نہیں ہے، مفت میں دے دے اٹی کے کوئی آدمی چل یوسف دے دیا، یہ نام ہے اس کا. سبب یہ اختیار کرنا پڑے گا، جہاں یہ آتا ہے کہ عمل کرو، اور وہاں آتا جزاء بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے اس عمل کے بدلہ میں نہیں. قرآن یہ کہہ رہا، حدیث رابطے نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ یہ جانے کا سبب ہے، مگر اگر تم کہو قیمت ہے، قیمت ایک دن جنت میں جانے کی بھی نہیں، نیکیاں تمہاری بن ساری عمر نیکیاں کرو، کیا ہے تمہارے پلے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو اس کو عمل نہیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ کی رحمت کرے گا، اپنے پلے سے دے گا تب جنت کے حقدار ہو گئے. تو ورنہ ایمان والے مہاجر مجاہد اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، اور یہ امید جو ہے ان کی خالی نہیں جائے گی. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کوتاہیاں ہوگی تو بخش دے گا، ان کی نیکیاں قبول کرے گا، بڑا انعام ملے گا ان کی توقع سے بڑھ کر. مگر یہ مرحلہ جو ہے نا، یہ کانٹوں سے بڑا ہوا راستہ یہ طے کرنا پڑے گا. آرام سے بیٹھے چاہے نا کہ جنت مل جائے، یہ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ وسلم.